السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم لوگ افسانے کے تعلق سے پڑھ رہے تھے. ابتدائی کچھ ویڈیوز کے بعد تھوڑا سا وقفہ قائم ہو گیا تھا، لیکن ہم اپنے نصاب کے سلسلے کو انشاءاللہ تسلسل سے جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے مقررہ وقت پر ہمارا نصاب تکمیل ہو جائے. افسانے کی تعریف، اس کا آغاز اور ارتقاء ہم لوگوں نے پڑھا. اس کے بعد افسانے کے اجزائے ترکیبی بھی دیکھے. افسانہ فسانے سے بنا ہوا لفظ ہے. فسانہ کہتے ہیں کہانی کو، اور کہانی وہ تخیلی باتوں پر مبنی ہوتی ہے جو افسانہ نگار پیش کرتا ہے. اس کا حقیقی زندگی سے بہت کم تعلق ہوتا ہے، یا کچھ افسانے ایسے بھی لکھے جاتے ہیں جو حقیقی زندگی پر مبنی ہو، لیکن کہانی تو دراصل جھوٹ بات پر ہی مبنی ہوتی ہے، خیالی باتوں پر مبنی ہوتی ہے. ہم نے ایک افسانہ لاجونتی پڑھا. یہ بھی حقیقی زندگی سے، یا وہ واقعات جو حقیقی زندگی میں رونما ہوتے ہیں ان واقعات سے جڑی ہوئی یہ کہانی ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارا ملک جب انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، ہمارے ملک کے رہنماؤں رہبروں نے انتھک محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی، جان و مال کی بے دریغ قربانیاں دی، اور اس کے بعد انگریزوں کی غلامی سے ہمارا ملک آزاد ہوا. لیکن انگریزوں نے جاتے جاتے وہ کام کر گئے جس کا داغ، بدنما داغ ہمارے سینوں پر قائم رہ گیا، جس کی جلن، جس کی تکلیف، جس کی کڑواہٹ کا احساس رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اور وہ کڑواہٹ تھی اس ملک کی تقسیم. ملک کی تقسیم ہو گئی مذہبوں کی بنیاد پر، لیکن یہی مذہب کے ماننے والے لوگ جو مذہبی نعرے دیتے ہیں، انہی لوگوں نے مذہب کے نام پر، جبکہ مذہب انسانیت کا درس دیتا ہے، اس درس کو بھلا کر انسانیت کا قتل و عام کیا. خون، غارت گری، فسادات، اغوا، اور نہ جانے پتہ نہیں کیسی کیسی مصیبتیں، آفتیں، بلائیات انسانیت پر ٹوٹ پڑی. اور اس میں سے ہونے والے جو حادثات تھے، جو ان میں سے کہانیوں کو نکالنا افسانہ نگار نے اس وقت کے حالات و کیفیات کو اپنی کہانیوں کے سانچے میں ڈھال کر ہمارے سامنے پیش کیا. اور ویسی ایک خوبصورت کہانی لاجونتی رہی ہے جو راجندر سنگھ بیدی کی تھی، جس کو ہم نے پڑھا کہ کس طرح زندگیاں برباد ہوئی، عورتیں اغوا ہوئی، اور ایک اغوا ہوئی عورت، ایک اغوا کنندہ عورت، اس کو اثر نو پھر سے دوبارہ ایک نئی زندگی میں لانا، زندگی کے ایک دھارے میں لانا، اس کے ساتھ تعلقات رکھنا، اس کو پھر سے اپنے دامن میں جگہ دینا، یہ کس نوعیت کا ایک بہت مشکل فعل ہے. اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے راجندر سنگھ بیدی نے اپنی کہانی میں پیش کیا، اور اس کو ہم لوگ پڑھ چکے، لاجونتی. اب دوسری جو کہانی ہے وہ ہے مہالکشمی کا پھول، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے. یہ کرشن چندر کی لکھی ہوئی کہانی ہے، افسانہ ہے. کرشن چندر اصل میں بنیادی طور پر ایک رومان پرست اور شاعرانہ مزاج و شخصیت کے مالک تھے. تو غور کیجئے گا، رومانیت بھی کہانی میں نظر آئے گی، کیونکہ تخلیق کار جو ہوتا ہے اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی شخصیت کے تاثرات، اثرات اس کی تخلیق میں ہمیں نظر آتے ہیں. کرشن چندر نے مختصر افسانے کو آرٹ کی دھڑکن اور فنون لطیفہ کا حسن بخشا ہے، اور ان کے افسانوں کی دلکشی اور سحر آفرینی ذہنوں کو متاثر کر دیتی ہے، مسحور کر دیتی ہے. چونکہ یہ خود رومان پرست تھے تو ظاہری بات ہے حسن کے شیدائی ہوں گے. وہ حسن فطرت اور نسوانی حسن فطرت یعنی وہ حسن جو ہمیں باہر مناظر میں نظر آتا ہے، پہاڑوں کا حسن، درختوں کا حسن، پودوں کا حسن، سرسبز و شاداب وادیوں کا حسن،
اس زمین پر رب العالمین میں جو مخمل بچھا دیا ہے ہری ہری گھاس کا، وہ حسن، جھرکتے ہوئے، بہتے ہوئے، ہاں گنگناتے ہوئے، گزرتے ہوئے جو جھرنوں کا حسن، ہاں آبشاروں کا حسن، یہ جو ہے یہ حسن فطری حسن کہلاتا ہے۔ اور نسوانی حسن، خوبصورتی کا حسن، عورت کا حسن، دونوں کے رنگ و نور چرا کر کرشن چندر نے اپنی کہانیوں میں رچا بسا دیا ہے۔ کشمیر کے پس منظر میں ابھرنے والی کہانیاں، اس میں رومانی رنگ و آہنگ کا احساس ہمیں زیادہ شدت سے ہوتا ہے، جہاں زندگی کی شفق کے رنگ بہار کے جھونکے اور حسن کی معصومانہ اداؤں کی طرح حسین معلوم ہوتے ہیں۔ اب ہمارے نصاب میں کرشن چندر کی ایک خوبصورت کہانی جس کا نام ہے مہالکشمی کا پل، یہ شامل ہے۔ پل ہے، پل سے وابستہ، پل سے اٹیچ، جڑا ہوا جو ہے جنکشن ہے، مندر ہے، اور وہاں پر ایک نالا وغیرہ بھی ہے، اور وہاں پر کچھ ساڑیاں سوکھنے کے لیے ڈالی جاتی ہیں لوہے کے جنگلے پر۔ 6 ساڑیاں اور 6 کہانیاں، ہر ساڑی سے ایک کہانی وابستہ ہے، اور ہر کہانی ایک الگ پیغام، ایک الگ حسن، ایک الگ فکر، ایک الگ تصویر کو پیش کرتی ہے۔ مہالکشمی اسٹیشن بامبئی سے تعلق ہے کہ اس پار، اسٹیشن کے پار مہالکشمی جی کا ایک مندر ہے، اور اس کو لوگ ریس کورس کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ اس مندر میں پوجا کرنے والے لوگ ہارتے زیادہ ہیں، جیتتے بہت کم ہیں۔ ٹھیک ہے، ریس ہے، ریس میں لوگ پیسے لگاتے ہیں، تمنا ہوتی ہے، اور جا کر پوجا بھی کرتے ہیں کہ چلیے ہم جیت جائیں، لیکن جیت اور ہار انسان کی اپنی تقدیر جو بھی ہے، لیکن انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ جیت جائے، کما لے۔ لیکن یہاں جو ہے افسانہ نگاری کہتا ہے کہ اس مندر میں پوجا کرنے والے لوگ جو ہیں ہارتے زیادہ ہیں اور جیتتے بہت کم ہیں۔ اب اسٹیشن کے اس پار ایک بہت بڑی ایک ندی گزرتی ہے جو انسانی جسموں کی غلاظت کو اپنے متعفن پانیوں میں گھولتی ہوئی شہر سے باہر چلی جاتی ہے۔ بندر میں مندر میں انسان کے دل کی غلاظت دھلتی ہے، اور اس ندی میں انسان کے جسم کی غلاظت، اور ان دونوں کے بیچ میں مہالکشمی کا پل ہے۔ ایک جانب ندی بہہ رہی ہے، نالا بہہ رہا ہے، اور ایک جانب جو ہے مندر ہے۔ مہالکشمی پل کے اوپر بائیں طرف لوہے کے جنگلے پر 6 ساڑیاں لہرا رہی ہیں۔ پل ہے، پل کے اوپر ریلی ہے، اس کے اوپر 6 ساڑیاں جو ہے لہرا رہی ہیں۔ پل کے اس طرف ہمیشہ اس مقام پر چند ایک ساڑیاں لہراتی رہتی ہیں، لوگ آتے ہیں، دھوتے ہیں، سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں۔ یہ ساڑیاں کوئی بہت قیمتی نہیں ہیں، یہ لوگ یہاں ہر روز ان ساڑیوں کو دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، امیر لوگ، دولت مند لوگوں کے کپڑے تو گھروں میں ہی دھلتے ہیں، گھروں میں سکھا دیا جاتا ہے، یا پھر دھوبی جو ہے دھوبی گھاٹ پر لے کر جاتا ہے۔ اس طرح کے اس ماحول میں امیر لوگوں کی ساڑیاں تو دھلنے سے رہی، یہ غریب لوگوں کی ساڑیاں ہی یہاں پر دھلتے ہیں، بہت قیمتی نہیں ہے۔ اور ریلوے لائن کے آر پار جاتے ہوئے لوگ، ریلوے لائن سے جاتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے آر پار، مہالکشمی اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے لوگ، اسٹیشن پہ ٹھہرے ہوئے لوگ، آر پار جاتے ہوئے لوگ، گاڑی کی کھڑکی اور دروازوں سے جھانک کر باہر دیکھنے والے لوگ اکثر ان ساڑیوں کو ہوا میں جھولتا ہوا دیکھتے ہیں۔ سب لوگوں کی نگاہیں ان ساڑیوں پر پڑتی ہیں۔
اور وہ ان کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں. رنگ دیکھیے کون سے. ایک بھورا، گہرا بھورا، مکٹ میلا، نیلا، خرمزی بھورا، گندا سرخ کنارہ، گہرا نیلا اور لال. اتنے رنگوں کی ساڑیاں وہاں پر سوکھتے رہتی ہیں. وہ لوگ اکثر انہی رنگوں کو فضا میں پھیلتے ہوئے دیکھتے. ایک لمحے کے لیے، دوسرے لمحے میں گاڑی پل کے نیچے سے گزر جاتی ہے. ایک لمحہ لوگ دیکھتے ہیں، دوسرے لمحے میں اس کو بھول بھی جاتے ہیں. گاڑی کی رفتار کے ساتھ ان کی نظر سے چلے بھی جاتے ہیں. ان ساڑیوں کے رنگ اب جاذب نظر نہیں. کیوں جاذب نظر نہیں ہے؟ کیونکہ دھو کے ساڑیوں کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے. کسی زمانے میں ممکن ہے جب یہ نئی خریدی گئی ہوں گی، ان کے رنگ خوبصورت اور چمکتے ہوں گے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ رنگ بھی جو ہے پھیکے پڑ گئے ہیں. متواتر دھوئے جانے سے ان کے رنگوں کی آب و تاب جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے. اور اب یہ ساڑیاں اپنے پھیکے رنگوں سے روزمرہ کے انداز کو لیے بڑی دلی سے جنگلے پر پڑی نظر آتی ہیں. آپ دن میں نہیں 100 بار دیکھتے ہوں گے، یہ آپ کو کبھی خوبصورت دکھائی نہ دیں گے. ظاہری بات ہے، ان کا رنگ جب نہ رہا تو خوبصورت دکھنے کا سوال ہی نہیں. نہ ان کا رنگ روپ اچھا ہے، نہ ان کا کپڑا. یہ بڑی سستی گھٹیا قسم کی ساڑیاں ہیں. ہر روز دھلتے ہیں. دھلنے سے ان کا کپڑا بھی آہستہ آہستہ بوسیدہ ہو گیا ہے، تار ہو گیا ہے. ان میں کہیں روزن بھی نظر آتے، سوراخ بھی نظر آتے ہیں. کہیں ادھڑے ہوئے ٹانکے ہیں. کہیں بدنما داغ جو اس قدر پائیدار ہیں کہ دھوئے جانے سے بھی وہ داغ دھلتے نہیں ہیں اور گہرے ہوتے جاتے ہیں. میں یعنی افسانہ نگار کہہ رہا ہے، میں ان ساڑیوں کی زندگی کو جانتا ہوں. ساڑیاں پہننے والوں سے میں واقف ہوں، کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ان ساڑیوں کو استعمال کرتے ہیں. وہ جو الگ الگ رنگ کی ساڑیاں سوکھ رہی ہیں نا، جو بدنما ہو گئی ہیں، پھیکے رنگ کی ہو گئی ہیں، جس میں روزن پڑ گئے ہیں، جن کے کپڑا بھی تار ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ساڑیاں جو لوگ استعمال کرتے ان شخصیتوں سے میں واقف ہوں. یہ لوگ مہالکشمی کے پل کے قریب ہی بائیں طرف 8 نمبر کی چال میں رہتے ہیں. چال جھوپڑ پٹیوں کو کہتے ہیں. چھوٹے چال بامبے میں ہیں. وہاں پر غریب غربت کی سطح سے نیچے رہنے والے لوگ رہتے ہیں. ظاہری بات ہے، اتنے بوسیدہ رنگ اڑی ہوئی ساڑیاں پہننے والے کوئی بہت امیر ترین لوگ نہیں ہوتے ہوں گے، غریب ہی لوگ ہیں. اور یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو 6 رنگوں کی ساڑیوں کی جو مالکین ہیں، وہ چال میں رہتی ہیں. بڑی غریب سی چال ہے. 8 نمبر کی چال ہے، بڑی غریب سی چال ہے. میں بھی اسی چال میں رہتا ہوں، اس لیے آپ کو ان ساڑیوں اور ان کے پہننے والوں کے متعلق سب کچھ بتا سکتا ہوں. کہتا ہے کہ میں بھی اسی چال میں رہتا ہوں. چونکہ میں قریب رہتا ہوں تو ان کی زندگیوں سے بہت ہی ان کی زندگیوں کو میں قریب سے دیکھا ہوں. ان کی زندگیوں سے بہت گہرائی سے واقف ہوں. ان کی زندگیوں کو سمجھا ہوں، پرکھا ہوں. میں خود بھی غریب ہوں، میں خود بھی وہاں رہتا ہوں. اس لیے ان کی غربت کو، ان کے حالات کو، ان کے کیفیات کو سمجھ سکتا ہوں اور اس کو میں اچھی طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہوں. کیا بتاتے ہیں، کون سی کہانیاں اس میں جڑی ہوئی ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے لیکچر میں دیکھیں گے. بہت سارے ہیں اس کے بعد، لیکن یہ تھوڑا سا طویل ہے. اس کے بعد کے جو افسانے ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت بھی ہیں، اچھے بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں. انشاءاللہ جلدی ہم ان کو تکمیل کر کے ڈرامہ اور ڈرامے کی اقسام اور کچھ ڈرامے ہیں اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور مقررہ وقت پر اپنے سلیبس کو تکمیل کریں گے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ بقیہ اس افسانے کا جو حصہ ہے، بقیہ جو باتیں ہیں یا بقیہ جو کہانیاں یا وہ جو 6 ساڑیوں سے وابستہ جو باتیں ہیں، اس کو ہم دوسرے لیکچر میں
پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ کرشن چندر کے بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔